السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو دن کے بعد شب برات آنے والی ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی عید کا موقع نہیں ہے جس میں جشن منایا جائے، جس میں لائٹنگ کی جائے، چراغاں کیا جائے اور جس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ یہ کوئی سیلیبریشن کا موقع نہیں ہے، یہ کوئی جشن منانے کا موقع نہیں ہے۔ شب برات کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بس اس رات میں عبادت کرنے کی کچھ فضیلت ہے، یعنی اگر اس شب برات کی کوئی اہمیت ہے، اس رات کی کوئی بھی اہمیت اور فضیلت ہے تو وہ صرف اتنی ہے کہ اس رات میں اگر ہم عبادت کریں گے تو اس میں اور راتوں کے مقابلے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو لے دے کہ فضیلت وہ صرف عبادت کے حوالے سے ہے، خرافاتوں کے لیے اور شور شرابے کے لیے، ہنگامے کے لیے۔ ظاہر بات ہے جو اسلام کے بالکل اصل تہوار ہیں انہی میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو پھر شب برات میں یا کسی اور رات میں ان چیزوں کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس رات میں جو ہمارے یہاں یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پورے شہر کو روشن کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، اور پھر ہمارے نوجوان ساتھی وہ بائکوں کے ذریعے، موٹر سائیکلوں کے ذریعے ہنگامے کرتے ہیں، اسٹنٹ کرتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں سامنے آتی ہیں، پورے شہر کو کندھوں پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہرحال ان کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ چیزیں بجائے اس کے کہ ان میں کوئی ثواب ملے، الٹا اس میں گناہ ملنے کا ڈر ہے۔ ایک تو یہ سب چیزیں وقت کی بربادی ہے، ان میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسلام کا جو مزاج ہے اس مزاج سے بھی یہ سب چیزیں میل نہیں کھاتی ہیں۔ اسلام کا جو مزاج ہے تہواروں کے موقع پر وہ ہم سب جانتے ہیں کس طرح کا مزاج ہے، اس میں اس طرح کی خرافاتوں کی کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو اثر پڑتا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں پر، ان لوگوں پر جو مسلمان نہیں ہیں، وہ انہی سب چیزوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوا ہوتی ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، شور شرابے ہوتے ہیں، ویسے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو جس طرح ہم ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں انہی چیزوں کے ذریعے وہ ہمارے مذہب کو سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی غلط تصویر بن رہی ہے اور اسلام ان تک غلط صورت میں پہنچ رہا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا سبب ہم بھی ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہیں، ہم سب لوگ بھی ہیں جو ہم اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس طرح کی جو بھی حرکتیں کرتے ہیں، جو بھی خرافات کرتے ہیں، اس کو کوئی ہماری ذاتی اور پرسنل چیزیں نہیں سمجھتا ہے، یہ کوئی ہمارا ذاتی معاملہ نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کو ہمارے اسلام کی تعلیم سمجھا جاتا ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنے مذہب کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو اسلام کا معاملہ یہ بہت سینسیٹیو چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسلام کی صحیح ترجمانی کریں، سچی ترجمانی کریں، اسلام اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار و اخلاق کے ذریعے لوگوں تک پیش کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان تک پہنچائیں، بجائے اس کے ہم اسلام کو غلط طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اسلام کو صحیح شکل میں پیش کریں، اچھے انداز سے پیش کریں، یہ تو ہم نہیں کر پا رہے تو کم از کم خاموشی رہتے چلو، لیکن یہ بھی نہیں ہو پا رہا، ہم تو الٹا کر رہے ہیں، ہم تو اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سنجیدگی والی بات ہے اور اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، سینسیٹیو معاملہ ہے یہ۔ اس کو آج کل جتنا ہمارے نوجوان بہت ہلکے میں لیتے ہیں، تو یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ان اعمال کی وجہ سے، ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی غلط تصویر بیٹھ گئی اور انہوں نے اسلام کو غلط سمجھا، جو ہم دکھا رہے ہیں ان کو، اسی کو انہوں نے اسلام سمجھا، تو اس کا سبب ہم بنیں گے، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو ہمارے پاس شاید کوئی جواب نہیں ہو پائے گا۔ پھر ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پٹاخے چھوڑتے ہیں اور بڑے لوگ جو ہے ان کو منع بھی نہیں کرتے ہیں، روکتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی پورا جو دیپاولی پہ ہندوؤں کا ماحول ہوتا ہے اسی کے مثل، اسی جیسا ماحول جو ہے ہمارے یہاں بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے پٹاخے چھوڑنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ تو مسلمانوں کی تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور انسان اگر وہ فطرت پر قائم ہو، نیچر پر باقی ہو، تو اس کے بھی مزاج کے خلاف ہے۔ اس سے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جو آگ بھی لگ جاتی ہے، خود
पटाखे छोड़ने वाले बच्चों को नुकसान हो जाता है, कभी कभी किसी दुकान में या आसपास की जगहों में आग लग जाती है, और बसा औकात ये चीज झगड़े का और फसाद का भी सबब बन जाती है। तो इसमें जान की हलाकत का भी खतरा हो जाता है और बहुत सारे नुकसानों का इसमें खतरा रहता है। तो जाहिर बात है इन तमाम चीजों की इजाजत कैसे दी जा सकती है। ये तो कुछ वो खुराफातें रहीं जो हमारे नौजवान या हमारे बच्चे आजकल अंजाम देते हैं और जिनकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, और बिल्कुल इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक मसला शब बारात की फजीलत का है, या ये मसला है कि भाई इस रात की कोई अहमियत है कि नहीं अहमियत है, तो इस मामले में भी हमारे यहाँ जो है इफरात और तफरीत पाई जाती है। यानी एक तरफ वो तबका है जो शब बारात की किसी भी फजीलत को तस्लीम नहीं करता है, वो कहता है कि भाई इस रात की कोई अहमियत ही नहीं है, ये रात बिल्कुल आम रातों की तरह है। एक तरफ ये तबका है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस रात को, जैसा कि हमने इशारा किया, बिल्कुल ईद बना रखा है, त्योहार बना रखा है। दोनों ही रास्ते गलत है, यानी मुनासिब नहीं है। दोनों ही रास्ते इफरात और तफरीत का शिकार हैं। बैलेंस जो मौकिफ है और दरमियानी जो रास्ता वो ये है कि इतनी बात तो साबित है कि बहरहाल इस रात की कुछ ना कुछ अहमियत और फजीलत जरूर है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आम रातों की तरह है, और रातों के मुकाबले में इसकी कुछ ना कुछ अहमियत तो है। बहुत सी अहादीस मिलती है इस रात की फजीलत में, अगरचे वो जो अहादीस है वो ज़ईफ दर्जे की हैं, लेकिन हमारे मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि जब कई ज़ईफ रिवायत इकट्ठी हो जाती है और एक दूसरे को तक़वियत पहुंचाती है, तो फिर उनसे जो बात निकल कर आती है बहरहाल वो साबित होती है, उसकी कोई ना कोई हकीकत और असल होती है। इसलिए जुमहूर उम्मत का और हमारे बहुत से उलमा का मौक़िफ़ यही रहा है कि बहरहाल इस रात की कुछ ना कुछ अहमियत है और फजीलत है इसकी, और इसी वजह से हमारे यहाँ एक बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने से इस रात में इबादत गुजारी, तिलावत, जिक्र और इस तरह की चीज़ों का एहतमाम रहा है। और बाकायदा इह्याए लैला शाबान, यानी शाबान की इस रात में इबादत करना, इसको इबादत के जरिए जिंदा करना, इसका सिलसिला हमारे यहाँ सलफ से चला आ रहा है। तो इसकी बिल्कुलिया इबादत का इनकार नहीं किया जा सकता है, बिल्कुलिया इसकी अफजलियत का इनकार नहीं किया जा सकता है। इतनी बात साबित है कि अगर हम इस रात में इबादत करेंगे तो बहरहाल और रातों के मुकाबले में सवाब ज्यादा होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बहरहाल ये कोई त्योहार नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई जश्न का मौका नहीं है। सिर्फ जितनी बात साबित है वो ये ज्यादा से ज्यादा जो हम कह सकते हैं वो ये है कि बहरहाल अगर हम इसमें इबादत करेंगे तो और रातों के मुकाबले में ज्यादा सवाब मिलेगा। तो हमें फोकस करना चाहिए इबादत पर, तिलावत पर, जिक्र पर, इस तरह की चीजों पर हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक मसला यह है कि क्या इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो कब्रिस्तान के सिलसिले में एक रिवायत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आती है, अगरचे वो भी ज़ईफ है, लेकिन बहरहाल एक रिवायत है, मौजूद है, वो ये कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए थे। लेकिन पूरी जिंदगी में आपका जो मामूल है वो सिर्फ इसी रात के हवाले से आता है। ऐसा नहीं कि आप हर साल जाते हो, क्योंकि आपका मामूल नहीं था। सिर्फ एक मरतबा का ये वाक़या जिक्र किया गया है, और आपके अलावा किसी और सहाबी का कभी इसके बाद भी कोई इस तरह का वाक़या और इस तरह की रिवायत जो है वो हमारे सामने नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है, जिसमें ये कहा गया हो कि फुला फुला सहाबी जो है वो शब बारात के मौके पर जो है जाया करते थे कब्रिस्तान। तो इसलिए अगर कभी जिंदगी में एक दो बार आदमी जाए तो जा सकता है, लेकिन ये कोई सुन्नत इस तरह की नहीं है कि इसको हर साल जो है हम अंजाम दें और बाकायदा एहतमाम के साथ जाया जाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम गए थे तो बिल्कुल खामोशी के साथ गए थे, हज़रत आयशा सो रही थी, उनको खबर भी नहीं हुई। तो इतनी खामोशी के साथ जाना चाहिए, जत्थे बनाकर, टोलियां बनाकर, हंगामे करके, और फिर कब्रिस्तान में जो है हरकतें उस तरह की हो रही हैं आजकल, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये तमाम चीजें जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई जाना चाहे तो खामोशी के साथ जाए, अपने बुजुर्गों को, घर वालों को जो गुजर गए, दुनिया से चले गए, उनको इसाले सवाब करके आ जाए, तमाम मुर्दों को जो है इसाले सवाब करके आ जाए, बस इसकी इजाजत है। लेकिन ये भी जिंदगी का कोई हर साल का मामूल नहीं होना चाहिए। कभी कभार साल एक मरतबा, दो मरतबा, यानी शब बारात में पूरी जिंदगी में चले जाएं तो इंशाल्लाह इसका जो है सवाब मिल जाएगा। लेकिन सुन्नत का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह हुज़ूर पाक गए थे उसी तरह हमें भी जाना चाहिए। अगर जाना है तो के खामोशी के साथ जाएं और अकेले जाएं और इसाले सवाब करके आ जाएं। बहरहाल इसको उस तरह से हंगामा करके जाना और उस तरह सेलिब्रेट करना और कब्रिस्तानों में बाकायदा जो है तो उर्स का और त्योहार का जो है मौसम पैदा कर देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जहां तक मामला है रोजे का, 15 तारीख के रोजे का, तो देखिए रोजे के सिलसिले में भी कोई सही रिवायत या हसन रिवायत भी मौजूद नहीं है। एक रिवायत में ये जिक्र है कि शब बारात के अगले दिन जो है रोजा रखो, लेकिन वो ज़ईफ रिवायत है।
لیکن ہمارے علماء کا ایک یہ موقف رہا ہے، ان کی یہ رائے رہی ہے، اور ہمارے یہاں سلف سے اگلے دن جو ہے روزہ رکھنے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس کی جو وجہ وہ یہ ہے، چونکہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے سلسلے میں ایک بات تو یہ فرمائی ہے کہ اس مہینے میں خوب روزے رکھے کرو۔ آپ خود بہت روزہ رکھتے تھے، اور اس پہ کئی ساری روایتیں صحیح روایتیں کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنے روزے آپ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک تو شعبان کے مہینے میں خود بہت زیادہ روزہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے، اور اس کا جو ہے صحیح روایت میں ذکر ہے۔ دوسری طرف حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ ایام بیز میں، ہر مہینے کا ایام بیز میں، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ جو شب برات کے بعد جو اگلا دن آتا ہے وہ 15 تاریخ ہوتی ہے شعبان کی، تو دو اس میں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا یہ کہ یہ 15 تاریخ ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے 14، 15 کا یا 13، 14، 15 تینوں دن کا کوئی روزہ رکھ لے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے، تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا اگر وہ اس نیت سے رکھتا ہے۔ تو باقی خاص 15 ہی تاریخ کے 15 شعبان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت جو ہے وہ کسی معتبر اور مقبول روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ان دو بنیادوں پر اگر کوئی رکھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کو نفل روزے کا یا مستحب روزے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس دن کے روزے کو خاص سنت سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں جو ہے لوگ حلوے بناتے ہیں، مٹھائیاں بناتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے جیسا کہ شروع میں اشارہ کیا، حلوے بنانا، مٹھائیاں بنانا، ان سب چیزوں کا ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں نے اپنے کھانے پکانے کے دھندے شروع کر لیے ہیں۔ کوئی حلوہ آپ کو بنانا تو آپ کسی دن بھی بنائیے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ظاہر بات ہے یہ بلا وجہ کی چیزیں ہیں، ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شب برات کے سلسلے میں اب 2-3 جو بہت اہم باتیں ہیں انہیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور اصل جو فوکس ہمارا ہونا چاہیے وہ انہی چیزوں پر ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات بالکل مقبول روایت سے ثابت ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا وہ یہ مہینہ جو ہے ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل مقبول اور معتبر روایت سے بات ثابت ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت پاک سے پوچھا گیا تھا کہ آپ روزہ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں اس مہینے میں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ کیونکہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنے پر توجہ رکھنی چاہیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، ذکر کریں، صدقہ خیرات کریں، تلاوت کریں، اور جو بھی بہت سارے نیکی کے اور خیرات کے اور اچھائی کے کام ہیں وہ سب ہم انجام دیں۔ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب اعمال پیش کی جائیں گے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے وہ گناہ زیادہ ہو۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس مہینے میں ہم جو پچھلے مہینے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کی تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، تو ان گناہوں کی بھی تلافی ہو جائے، اور اس مہینے میں اتنی زیادہ نیکیاں کر لیں کہ پچھلے گناہوں پر ہماری نیکیاں غالب آ جائیں۔ تو اس کی کوشش ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی۔ حضور پاک بھی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تو نفل روزے رکھیں، تلاوت کی مقدار بڑھا دیں، صدقہ اور خیرات میں اضافہ کر دیں، ذکر و عبادت، ذکر و دعا، استغفار، ان تمام چیزوں پر خاص جو ہے اہتمام کریں ان چیزوں کا۔ یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور جو گناہ ہو گئے ان کی معافی تلافی اللہ تعالیٰ سے کروائیں۔ تو ایک کام تو ہمیں کرنے کا یہ ہے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ اس رات کے سلسلے میں جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے نیچے تشریف فرماتے ہیں، یا اہل دنیا کی طرف جھانکتے ہیں، جھانک کر دیکھتے ہیں۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات بتائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معافی دے دوں، معاف کر دوں، اس کو بخش دوں، یا کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے تو میں اس کو روزی دوں۔ اور روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے تمام معافی مانگنے والوں کی، تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں، دوسری جو بات ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں خاص وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو 2 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے۔ تو وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہو۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بھی طرح کے شرک میں ملوث ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح ڈر رہے ہو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے،
تو یہ ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگ رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظریں چڑھا رہے ہو، منتیں مان رہے ہو، اس طرح کی اگر ہم کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے، اور شرک جیسی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایسی شرک میں ایک چیز ہے دکھلاوا، ریاکاری، کہ ہم عبادت جو ہے وہ ریاکاری کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم عبادت جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم نمازیں اس لیے تو نہیں پڑھ رہے کہ لوگ ہمیں کہیں بھائی نمازی آدمی ہے، ہم صدقہ خیرات اس لیے تو نہیں کر رہے کہ لوگ ہمارا نام لیں اور ہماری شہرت ہو۔ اگر کوئی بھی نیک عمل ہم اس مقصد سے کر رہے ہیں تو یہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہلاتا ہے، تو یہ بہت ہی خطرے کی چیز ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا شمار کہیں شرک کرنے والوں میں تو نہیں ہوتا ہے، اگر ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، فوراً معافی مانگیں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ دوسرا وہ او مشاہن، جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، جلتا ہے، حسد کرتا ہے، تو کہیں ہمارے دل میں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، دوست کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ تو نہیں پایا جاتا، ہم کسی کی ترقی سے جلتے تو نہیں ہیں، ہمیں کسی سے حسد تو نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں جو ہے کسی کے بارے میں غلط چیز تو نہیں ہے، غلط خیال تو نہیں ہے، اگر ایسا کوئی ہے تو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ اصل چیز ہے توجہ دینے کی، کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارا دل سب کے لیے پاک صاف ہو، ہم سب سے محبت کرنے والے ہو، سب سے الفت کرنے والے ہو، ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت کا جذبہ نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے کپٹ نہ ہو، جلن نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ چیز ہے جو کرنے کی ہے۔ شب برات کی اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ ان 2-3 پہلوؤں کے اعتبار سے ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے انہی چیزوں کو جو ہے وہ فراموش کر رکھا ہے، اور دوسری چیزوں پر ہم نے زیادہ توجہ دی ہوئی ہے، جبکہ وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان میں بہت سی چیزیں تو وہ ہے جو بلا وجہ کی رسمیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی جن میں بجائے ثواب ملنے کا الٹا گناہ ملے گا۔ ایک آخری چیز شب برات کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ کیا یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، جس رات میں پورے سال کا لیکھا جوکھا تیار کیا جاتا ہے؟ تو کسی بھی صحیح روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ اس رات میں جو ہے کوئی اس طرح کے معاملے کیے جاتے ہوں۔ یہ جو فضیلت ہے یہ شب قدر کے بارے میں تو ہے، اور وہ جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اس کے بعد فیہا یفرق کل امر حکیم، تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے شب برات مراد ہے، لیکن یہ بات زیادہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے۔ تو شب برات میں بہرحال پورے سال کا لیکھا جوکھا تیار کرنے کی جو بات مشہور ہو گئی ہے وہ کسی قرآن کی آیت سے یا صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی یعنی اگر یہ بات ہے تو یہ شب قدر کے بارے میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کا لیکھا جوکھا تیار کرتے ہیں۔ تو یہ چند ضروری چیزیں تھیں جو شب برات کے سلسلے میں ہمیں عرض کرنی تھی۔ شب برات کا جو معنی ہے وہ بھی آخر میں عرض کیے دیتے ہیں۔ شب برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا، نجات پانا۔ تو شب برات کا مطلب شب کہتے ہیں رات کو، شب برات کا مطلب چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، چونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی بخشش فرماتے ہیں، ان کی نجات ہوتی ہے، تو اس لیے اس رات کو نجات کی اور چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ رات اہمیت رکھتی ہے کہ اس رات میں اللہ اپنے بہت سے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، بہت سے بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، ان کو جو ہے اگر وہ رزق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں، ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو بس اس حیثیت سے اس رات کی اہمیت ہے کہ ہم اس میں عبادت زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور روزی مانگیں، اچھی اور حلال بابرکت روزی کا مطالبہ کریں، صحت کی دعا کریں، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ تو ان تمام چیزوں کی تو اہمیت ہے، لیکن ایک آخری بات اور بھی وہ یہ کہ یہ جو تمام کام ہیں یہ انفرادی طور پر کرنے چاہیے، اپنے طور پر کرنے چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ کوئی اہتمام کرنا اور پوری ٹیم کو لے کر جانا اور جماعتوں کی شکل میں جانا، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات اور بھی یاد آئی ابھی اچانک سے، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے یہ اڑا رکھی ہے اس طرح کی چیزیں کہ بھائی اس رات میں عبادت کے کچھ خاص طریقے مقرر ہیں، کہ بھائی فلاں طریقے سے نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، 4 رکعت نماز پڑھو گے اور ہر رکعت میں یہ سورت پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، یا اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھ لو گے تو یہ ثواب ملے گا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات صحیح نہیں ہے، یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس رات میں کوئی بھی طریقہ عبادت کا یہ مقرر نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے جیسے بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، نہ رکعتیں مقرر ہیں، نہ صورتوں کے نام مقرر ہیں، اور نہ کوئی اور چیز مقرر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔